راہ ہدایت شمارہ نمبر 3 جس کی نظر ثانی کرنے والے ہندوستان کے معروف و مشہور علماء کرام فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ۔ عزیزان ملت، راہ ہدایت ہر شمارے میں توحید سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں، اور راہ ہدایت شمارہ نمبر 3 میں شرک سے متعلق سوالات کو پیش کیا گیا ہے، جس میں پہلا سوال پوچھا گیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جو شخص توحید پر مرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرے گا، اور جو توحید پر نہیں شرک پر مرے گا من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو کیا ہے غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرے یعنی شرک کی حالت میں مرے وہ کیا ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے شرک کی سنگینی، شرک کی مذمت قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر کی گئی ہے۔ توحید کی عظمت کو، توحید کی فضیلت کو، توحید کی اہمیت کو جگہ جگہ پر اجاگر کیا گیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر جواب پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کو کیا ہے شریک کرنا یا ساجیدار بنانا یا ساتھی بنانا، یہ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے، پارٹنر بنانا۔ شرک یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ربوبیت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی روزی روٹی تک رسائی کرنے والا ہے، کائنات کے تمام امور اسی سے انجام پاتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کا رزق رب العالمین کے ذمے ہی ہے، تمام مخلوق کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہی ہے، جیسا کہ دلیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی تمام مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہی رزاق ہے، وہی روزی روٹی تک رسائی کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ اعتقاد رکھے کوئی اور بھی رزق دینے والا ہے، کسی اور سے بھی رزق مل سکتا ہے، کسی اور سے بھی اپنی حاجتیں پوری ہو سکتی ہے، تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ رب کا معنی ہی یہ ہوتا ہے پالنے والا، پالن نہار۔ اب اگر کوئی یہ بھی عقیدہ رکھے کوئی اور بھی دینے والا ہے، پالنے والا ہے، تو یہ شرک ہے ربوبیت میں۔ الوہیت میں شرک کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مجھے اور آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ میں اور آپ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اب اللہ کی عبادت میں کسی اور کو میں اور آپ شریک کریں گے تو یہ الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دعا مانگنا، دعا یہ عبادت ہے، اب اس عبادت کو کسی اور سے جوڑ کر کے اسی سے مرادیں مانگی جائے گی تو یہ الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ قربانی کرنا، نذر و نیاز چڑھانا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے خالص بجا لانے کی بجائے کسی اور کے لیے انجام دے رہا ہے تو یہ الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ اسماء و صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری صفات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کیا ہے ان صفات میں تمثیل کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، یا پھر مخلوق سے ان اسماء و صفات کو کیا ہے تشبیہ دیتا ہے، تو یہ اسماء و صفات میں شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں کہا قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر برابر کا نہیں ہے۔ رب العالمین اس میں کہہ رہا ہے الواحد، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے، الولی، سب سے بڑا مددگار ہے۔ لیکن آج آپ حال دیکھیں لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کی اس پیاری صفت کو لوگوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بھی مددگار ہے، فلاں فلاں بھی ساتھ دینے والے ہیں، فلاں فلاں بھی ہماری کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ آج اکثریت اسی میں ملوث ہے، اسی میں پڑی ہوئی ہے کہ فلاں بھی مددگار ہے،
فلاں کے پاس جائیں گے تو ہماری مشکلوں کو دور کریں گے، ہماری مرادوں کو پوری کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ الولی یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہی بڑا مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے، لیکن حال یہ ہے کہ لوگ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے ہیں، بدعت کو دین کا حصہ سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی تباہی کو گلے لگاتے ہیں۔ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے ہیں، اور جب بدعت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے تم نے لایا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بربادی ہے۔ علم اگر انسان کے پاس رہے گا، سمجھ بوجھ اس کے پاس رہے گی تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو شخص سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کے سامنے آپ بدعت بدعت کہیں گے تو وہ اس بدعت کو سنت کا درجہ دے کر کے اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو بدعت شرک کے بعد سب سے خطرناک چیز جو ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ اس کی سنگینی کے متعلق احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور نسائی کے الفاظ ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر کوئی شخص بدعت پر عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل گمراہی ہے، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اتنا خطرناک ہے بدعت، مطلب قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، اگر کوئی شخص اپنے طور پر اپنے نفس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے یہ سمجھ کر کے یہ کام بھی اچھا ہے، نیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ لیکن یہ اچھا ہے، اس پر عمل کر کے وہ گمراہی پر عمل کرتا ہے، اور گمراہی اس کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ تو بدعت یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ سوال نمبر 3 پوچھ رہے ہیں کیا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ جواب ذکر کر رہے ہیں نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، کیونکہ تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر کوئی کسی غیر اللہ کے لیے اور کسی ولی یا بابا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا جس شخص نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، جانور ذبح کرنا یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو حکم دیا ہے اس کی خالص عبادت کرنے کا ہے۔ ہم اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اب اس عبادت کو کوئی شخص کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ اس کا ذبح کرنا شرک ہوگا، کیوں؟ اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے ہی انجام دینا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت انجام دے رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عبادتیں جتنی بھی میں اور آپ انجام دیتے ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، رب العالمین کے قریب ہونا ہوتا ہے، لیکن ہم کسی اور کے قریب ہونے کا سوچ رہے ہیں تو میں اور آپ شرک کر رہے ہیں، جس سے قرآن و حدیث مجھے اور آپ کو بچاتی ہے۔ سوال نمبر 4 پوچھ رہے ہیں کیا ہم کسی کا نام لے کر اس کو مشرک بول سکتے ہیں؟ جواب، ہم کسی کا نام لے کر اس کو مشرک نہیں بول سکتے ہیں، البتہ مطلق طور پر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے گا اور اس سے دعا کرے گا، اولاد مانگے گا تو وہ مشرک ہے، کیونکہ سجدہ اور دعا وغیرہ یہ سب عبادتیں ہیں، اور عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے حضرات کا یہ حال بھی ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر کسی کو بھی کیا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کسی کو بھی دائرہ اسلام میں لے لیتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی القابات سے نوازتے ہیں۔ کیا ہے؟ فلاں کا نام لے کر یہ مشرک ہے پکا، یہ فلاں کا نام لے کر یہ پکا منافق ہے، فلاں کا۔ یہ تو ساری خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے معین، کسی کا نام لے کر کے اس پر حکم لگانا ہوتا ہے، اور یہ کام عوام الناس کا نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر کے اس پر کیا ہے فتوے داغنا شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، گہرائی جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا خاک کسی کو القابات سے نوازے گا؟ تو یاد رکھے یہ کام صرف علماء کرام کا ہے، وہ پوری تحقیق تفتیش کے بعد گہرائی کے بعد
وہ کسی کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص یہ ہے، لیکن یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ سیدھا داغنا شروع ہو جائے کسی کا بھی نام لے کر کے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں شرک پایا جا رہا ہے، ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے غیر اللہ کے لیے سجدے کیے جا رہے ہیں، ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے فلاں فلاں سے کیا ہے اپنی مرادیں مانگی جا رہی ہے، ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ فلاں فلاں آستانوں پر کیا ہے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں دیکھیے فلاں فلاں کیا ایسے اولادیں مانگی جا رہی ہے، ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں سے رزق مانگا جا رہا ہے، ہم مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں سے اپنی حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کا نام لے کر کے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 پوچھ رہے ہیں شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہے؟ تو شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر مطلب بڑا شرک اور شرک اصغر مطلب چھوٹا شرک۔ اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں سوال نمبر 6 کیا شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب، شرک اکبر کا مطلب ہے بڑا شرک، جیسے غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر ماننا اور ان سے دعائیں کرنا وغیرہ، اگر کوئی یہ سب کام یا ان میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے، لہٰذا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ سجدہ کرنا، قربانی کرنا، نظر ماننا، دعائیں مانگنا یہ سب عبادات ہیں اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ اگر کوئی کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مطلب خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیسے؟ وہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، یہ شرک اکبر ہے، اگر کوئی ان عبادتوں میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے اور ان عبادتوں کو کسی اور کے لیے انجام دے رہا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اب کوئی شخص یہ عبادت کسی اور کے لیے انجام دے رہا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے خالص ہے، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اس کا حال اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب کوئی شخص کیا ہے نظر ماننا ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے انجام دیتا ہے تو شرک اکبر کا مرتکب ہے اور اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، اگر ان عبادتوں میں کوئی شخص کسی اور کو شریک کرتا ہے تو شرک اکبر کا مرتکب ہے اور شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 پوچھ رہے ہیں شرک اصغر کا مطلب کیا ہے؟ شرک اصغر ایسا شرک جس کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ایمان میں ضرور کمی آ جاتی ہے۔ مطلب کوئی شخص چھوٹا شرک کرتا ہے تو وہ اسلام سے تو نکلتا نہیں ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی دلیل ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قال وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا جو شرک ہے یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کو کہتے ہیں۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ نماز اللہ کے لیے ہی انجام دینی ہے، اس نماز کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب دوسرا شخص وہاں پر آ کر کے بیٹھتا ہے، اب اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے میں اپنی نماز کو لمبی کروں تاکہ اس شخص کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا متقی بندہ ہے، کتنا پرہیزگار بندہ ہے، کتنا خشوع اس نے نماز میں اپنائی ہے۔ اس نیت سے اگر اس نے نماز کو لمبا کیا ہے تو یہ ریا ہے، دکھاوا ہے، اور اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اسلام کی جتنی یہ چیزیں ہیں اپنا رہا ہے، لیکن کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، یہی ریاکاری ہے، یہی دکھاوا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ ڈرا تھا اور صحابہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر اس چیز کا محسوس کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 پوچھ رہے ہیں کیا مشرک کو اللہ معاف کرے گا؟ تو میرے بھائیوں مشرک
اگر سچی پکی توبہ کرتا ہے، شرک سے باز آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ البتہ جو بغیر توبہ کے حالت شرک میں ہی مر گیا ہو تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص حالت شرک میں مر جاتا ہے، جیسا کہ دلیل ہم نے ذکر کی تھی، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو کیا ہے غیر اللہ کو پکارتے اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص سچی پکی شرک سے توبہ کرتا ہے، اسے غلاظت سے نکل کر کے توحید پر زندگی گزارتا ہے، اور اس کے شرک میں پڑے رہنے کا اسے سب سے بڑا احساس ہے، درد ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی شخص حالت شرک میں ہی مر جائے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا کسی بھی چیز کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس چیز کو چاہے معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تباہی اسی شخص کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 پوچھ رہے ہیں، کیا مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جی ہاں، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سوالات بہت ہی اہم ہیں، اپنے دل و دماغ میں ان سوالات کو بٹائیں تاکہ آپ صحیح طور پر زندگی گزارنے والے بن جائے۔ سوال نمبر 9 پوچھ رہے ہیں، کیا مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جہنم کی ہولناکیاں آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ خون کے آنسو بہائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی خطرناک ہولناکیاں جہنم کی ہے، کیسے کیسے عذابات اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں، جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ مائدہ کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو کوئی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، تحقیق کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں میں جو اب تک کی ہماری جو زندگی شرک میں پڑی ہوئی تھی، اس سے سچی پکی توبہ کر کے توحید پر آنا ہے اور توحید پر ہی جینا مرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 پوچھ رہے ہیں، کیا آج بھی مسلمانوں میں شرک موجود ہے؟ جواب، جی ہاں، آج بھی امت میں شرک موجود ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ جیسے غیر اللہ سے، یعنی پیروں اور باباؤں سے دعائیں مانگنا، ان کی قبروں پر ان کی قبروں پر جا کر سجدہ کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز چڑھانا، ان سے اولاد مانگنا، مشکل اور آڑے وقت میں ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات میں ان کو بھی تصرف کا اختیار ہے۔ الغرض جو کچھ غیر اپنے معبودان باطلہ کے حق میں عقائد رکھتے ہیں، وہ سارے عقائد آج مسلمانوں بھی پائے جا رہے ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ پہلے کا مشرک علی الاعلان شرک کرتا تھا، لیکن آج کا مشرک عبادتوں کی آڑ لے کر کے شرک کرتا ہے۔ وہ نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں امنگ رہتی ہے، یہ تڑپ رہتی ہے، یہ چاہت رہتی ہے کہ فلاں فلاں بھی ہے، فلاں فلاں بھی ہے جو ہم سے کیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، جو کہ سب سے خطرناک چیز ہے، جس کا انجام بھی آپ سنتے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلے سے زیادہ اس امت میں شرک موجود ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ہم مردوں اور غیر حاضر لوگوں سے فریاد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ جواب، ہم مردوں اور غیر حاضر لوگوں سے فریاد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ دلیل اللہ کا فرمان ہے، سورہ مومن کے اندر اللہ نے کہا، رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ لیکن انسان کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کس طرف رخ کر رہا ہے؟ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن انسان آنا نہیں چاہتا ہے، بربادی کو ہاتھ لگا رہا ہے، بربادی کو گلے لگا رہا ہے اور بربادی میں ہی جینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ
کیا حال بنا رکھا ہے انسانوں نے۔ اللہ خود بول رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکار رہا ہے، کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس طرح سے کہنا یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ اے علی ہماری مدد کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ شرک ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ ہی کیا ہے؟ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہی اس پر قادر ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے، اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ اسی لیے اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا ہم زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جن چیزوں کو زندہ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے متعلق ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن جو مر چکے ہیں وہ تو مردہ ہے، نہ ہی آپ کے پاس حاضر ہے اور نہ ہی آپ کی فریاد سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر مدد کرنے کی طاقت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل کے اندر یہ قرآن مجید کی دلیل ہے، آپ اس کو سنیں اور اپنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں دل و دماغ پر اس کو نکال دیں، اس کو ہٹا دیں اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اللہ کو چھوڑ کر کے جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، جن لوگوں سے فریاد کی جاتی ہے، یہ خود طاقت نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، کسی چیز کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی مرادوں کو پوری نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی حاجتوں کو پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کیوں میرے بھائیوں اللہ خود کہہ رہا ہے جن لوگوں کو آج یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ ان دلائل کو سوچیں، ان دلائل کو اپنے سامنے رکھ کر کے سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں زندہ شخص ہے، اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اگر آپ اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا کوئی چیز اسے مانگتے ہیں اور وہ شخص اس پر استطاعت رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، اس پر دلیل موجود ہے۔ لیکن جو شخص قبر میں ہے اس سے آپ کیا فریاد کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے آپ کیسے پکار سکتے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیا میں واقعی مسلمان اور موحد یعنی توحید پرست ہوں اور میری زندگی ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہے؟ یہ ایک زائد سوال پوچھا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی، یہاں دن بھر کا جو میرے اور آپ کا شیڈول ہے یہ پورا میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ میں کہاں کہاں گیا، آج کتنے خیر کے کام کیا، توحید پر جیا یا نہیں جیا، توحید ان کاموں میں تھی یا نہیں تھی، یا شرک کی ملاوٹ تھی یا شرک کی بو میرے کاموں میں آ رہی تھی۔ یہ ہر کسی کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے سورۃ الانعام کے اندر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ مسلمان ہوں لیکن زبانی مسلمان بننے سے ڈرتا ہوں، اس میں جواب جو پیش کیا گیا ہے مسلمان ہوں لیکن زبانی مسلمان بننے سے ڈرتا ہوں، توحید کا علم حاصل کر کے توحید پر ہی جینا، توحید پر ہی مرنا، یہی کوشش ہے تاکہ میرا شمار موحدین توحید والوں میں سے ہو۔ میرے بھائیوں ہم زبانی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، بس دعوے بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی ایک طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز، یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، مسلم کا تو ڈھونگ رچتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو واضح کرنا ہے، ہم مسلمان تو ہے لیکن کون سے مسلمان ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہے، اور اہل الحدیث یہ توحید پر جینے والے ہیں، توحید پر مرنے والے ہیں، ان کا جینا مرنا، ان کی زندگی، ان کے روزمرہ، ان کا سکین، ان کے لمحے توحید کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ یہ اہل الحدیث کے ذریعے سے آپ تمیز پیدا کریں گے باطل کے درمیان کہ آپ واقعی حق پر چلنے والے ہیں، اور اہل الحدیث جماعت یہ خالص توحید پر زور دینے والی جماعت ہے، توحید کو اجاگر کرنے والی ہے، توحید کے ڈنکے بجانے والی ہے، اور شرک کی مذمت کرنے والی ہے، شرک سے انسانیت کو روکنے والی ہے۔ تو اسی لیے میری اور آپ کی یہ کوشش، یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا میں واقعی توحید کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں۔
اگر نہیں گزار رہا ہوں تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ میرا ہر لمحہ ہر سیکنڈ توحید کے مطابق ہی گزرے، تاکہ میں اپنا شمار موحدین توحید پرستوں میں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر کہا ہے ہمارا جینا مرنا ہماری قربانی، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جو جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو اس راہ ہدایت شمارہ نمبر 3 میں ذکر کیے گئے تھے۔ قارئین اکرام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس راہ ہدایت کو پڑھیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ کیا میں واقعی توحید پر چل رہا ہوں یا نہیں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہی اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ آپ کامیاب انسان ہوں گے، کامیابی کی طرف چلیں گے، جنت کا راستہ آپ کو مل جائے گا، جہنم سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ باتیں، جو کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سوالات کو مجھے اور آپ کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والا بنائے، اور اپنی زندگی کی اور اپنے آپ کی اصلاح کر کے کتاب و سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔